ویلکم ٹو بالی آئی لینڈ آف دا گاڈس۔ یہ ہمیں بورڈ نظر آیا اس وقت جب ہم بالی پر ہم نے لینڈ کی۔ بالی کا ایئرپورٹ جو بہت وائبرنٹ ہے، بہت کلرفل ہے اور ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے سارے لوازمات اس میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کلرفل کیفے۔ اس طرح سے انہوں نے کلرفل شاپس اور کیفیز کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہوا ہے، بہت آرگنائز اور صاف ستھرا۔ جہاں لینڈ کرتے ہی دل خوش ہو گیا کہ ہمارے پیسے ضائع نہیں ہوں گے یقیناً۔ تھوڑا سا باہر نکلو تو بالکل ایک ہرا بھرا جنگل ایئرپورٹ کے اندر اتر آتا ہے۔ بہت لمبا وسیع و عریض ایئرپورٹ ہے، لیکن مختصراً جب ہم اس سے باہر نکلے اور اس گرینری کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے کلچر کی جھلک یہاں پر ہر جگہ نظر آ رہی تھی۔ تو چلتے چلتے ہم باہر نکلے تو یہ چھوٹا سا ایریا ہمیں نظر آیا، چھوٹا تو نہیں کافی بڑا تھا، جہاں پر تمام ٹیکسی ڈرائیورز اور ہوٹل کے ڈرائیورز موجود تھے، اپنے اپنے ہوٹلز کا اور اپنے اپنے ٹورسٹ کا نام لے کر۔ تو لہٰذا ہم نے بھی وہاں اپنے ڈرائیور کو تلاش کیا اور اس نے ہمیں تلاش کیا، اور اس طرح سے ہم اس کے ساتھ چلتے چلتے اور ایئرپورٹ کو دیکھتے دیکھتے باہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ بہت وسیع و عریض ہے اور خوبصورت ہے، لیکن ہم نے مختصراً آپ کو بیان کیا، اور وہاں سے نکل کر ہم سیدھا اپنے ریزورٹ میں پہنچے، جو کہ ایئرپورٹ سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ ہرا بھرا اور نیٹ اور کلین صاف ستھرا ریزورٹ، جس میں ایک بیحد خوبصورت صاف ستھرا اپارٹمنٹ ہمارا منتظر تھا۔ مختصراً ہم جلدی جلدی ابھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے دن جانے کی ٹھانی رائس ٹیرس میں۔ رائس ٹیرس جو کہ رائس فیلڈ تو آپ نے سنا ہی ہوگا اکثر، لیکن بالی میں رائس ٹیرس بنائے گئے ہیں، اور یہ رائس ٹیرس کب بنے ہیں یقین کیجئے مجھے بھی نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے آ کے اس کی ہسٹری پڑھی تو پتہ چلا، تو ہسٹری سے میں پتہ چلا کہ یہ رائس ٹیرسز جو ہیں وہ 8th سینچری میں بننا شروع ہوئے، جس میں کہ چھوٹے چھوٹے سے ٹیرس بنائے جاتے ہیں پہاڑ میں، چھوٹے چھوٹے سے راستے بنائے جاتے ہیں، اور ان کو ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باریک باریک نالیوں کے ذریعے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں سے پانی ایک ٹیرس سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے سے تالاب نما بنائی جاتی ہیں، کیاریاں، ذرا بڑی، ان کو کیاری تو نہیں کہنا چاہیے، اور اس میں چاول اگائے جاتے ہیں، کیونکہ چاول وہاں کی مین غذا ہے، اور میرے خیال میں ہمارے یہاں کی بھی، لیکن ہمارے یہاں چونکہ میدانی علاقہ ہے تو لہٰذا رائس فیلڈ ہوتی ہے، لیکن وہ رائس ٹیرس کہلاتے ہیں، کیونکہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک یہ ٹیرس پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت رائس ٹیرس، اور انہوں نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا، آس پاس اس کے کناروں پہ بلند اور گرین درخت لگا کر، کہیں کیلے کا ہے، کہیں ناریل کے ہیں، کہیں دوسرے درخت ہیں، جو کہ ان ٹیرسز کو گھیرے ہوئے ہیں، اور بیچ بیچ میں پانی کے چینلز بنائے گئے ہیں جو ان کی خوبصورتی کو اضافہ کر دیتے ہیں۔ پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے جس طرح سے ٹیرس بنائے گئے ہیں، اسی طرح سے پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے کہیں تو سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں پراپر، اور کہیں صرف ڈھلان کے ذریعے ایک ٹیرس کو دوسرے سے ملایا گیا ہے، جس پہ ٹورسٹ چلتے چلتے اس کی سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے، یہ تو بہت سارے ملک میں، بلکہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت رائس ٹیرس فلپین میں ہے، جس کو 8 ونڈر آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، بہت کلرفل اور بہت خوبصورت۔ اس کی بات ہم جب کریں گے جب ہم فلپائن جائیں گے۔ تو لہٰذا ان ٹیرسز کو انہوں نے ٹورزم کے لیے اٹریکٹ بنانے کے لیے، تصویر کھنچوانے کے لیے مختلف جگہیں بنائی گئی ہیں، لمبے لمبے جھولے ڈالے گئے ہیں، جن کو ٹیرس سوئنگز بھی کہا جاتا ہے، اور ٹکٹ لے کے آپ ان سوئنگز پر بیٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تصویریں کھنچوانے کے لیے گھونسلہ نما بنائے گئے ہیں، اسٹیجز کہہ لیجئے، یا کوئی جگہ ایسی بنائی گئی ہے جہاں پر وہ تصویر کھنچواتے ہیں لوگ بیٹھ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ کیفے بھی بنایا گیا ہے، جہاں پر بیٹھ کر آپ اس گرینری میں، اس خوبصورتی میں اپنے کھانے کو یا چائے کو
انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اسٹننگ اسپاٹ ہے، اور اگر آپ کبھی بالی جائیں تو آپ کو مسٹ وزٹ سائٹ اس کو کہا جا سکتا ہے، اور یونیسکو نے ان کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی قرار دیا ہے۔ اگر آپ پہاڑ پر چڑھنا اترنا آپ کے لیے مشکل ہے، تب بھی آپ اس کیفے میں بیٹھ کر اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک پہاڑی کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں چاول کی خوبصورت پیڑیاں ہیں، جو بہت خوبصورت سرسبز و شاداب منظر پیش کرتی ہیں، اور جانے والے کو، دیکھنے والے کو، سیر کرنے والے کو بہت زیادہ فریش فیل کرواتی ہیں۔